وقت کا آج 17 رمضان المبارک ہے اور اسے یوم الفرقان اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نام دیا ہے۔ 2 ہجری 17 رمضان مبارک کو کفر اور اسلام کی سب سے پہلی اور فیصلہ کن جنگ یہ بدر کے میدان پہ ہوئی اور جس میں اللہ تعالیٰ نے چند مسلمانوں کو تو تقریباً 313 کی تعداد میں تھے اور ساز و سامان کی کمی تھی، اسلحہ کی کمی تھی، لیکن اللہ پاک نے اس کے باوجود انہیں غلبہ دے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا کہ فتح کا دارومدار اسلحہ پر نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی طرف نوازی میں ہوتا ہے۔ زیادہ وسائل سے بندہ ترقی نہیں کرتا، کامیابی حاصل نہیں کرتا، بلکہ کام میں فیعۃ قلیلۃ غلبۃ فیعۃ کثیرہ، کتنے ہی چھوٹے لشکر ہیں اللہ فرماتا ہے جو بڑے لشکروں پہ غالب آ جاتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال غزوہ بدر ہے جس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو 1000 کافر پر غلبہ دے کر مسلمانوں کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی اور اللہ نے اپنی غیبی مدد مسلمانوں کو فرشتوں کے ذریعے عطا فرمائی۔ ملائکہ کو اللہ پاک نے نازل فرمایا اور کئی صحابہ نے یہ مشاہدہ بھی کیا۔ جب سیرت کی کتابیں، احادیث کی کتابیں پڑھی جائیں تو قرآن پاک میں بھی اللہ نے 500 ملائکہ کا ذکر فرمایا، 5000 کا ذکر فرمایا، 1000 کا ذکر فرمایا، پہلے 1000 ملائکہ آئے، پھر 3000، پھر 5000۔ یہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی نصرت کے لیے، مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ اور پھر اگلی بات بڑی محبت والی ہے، جو فرشتے سرکار کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے نا غزوہ بدر میں، اللہ نے ان فرشتوں کو سارے فرشتوں سے زیادہ عظمت عطا فرمایا، وہ سارے فرشتوں سے افضل ہے۔ اور یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بدر والے صحابہ ہیں انہیں آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا وہ صحابہ جو بدر میں شامل ہوئے تھے وہ باقی سارے صحابہ سے افضل ہیں۔ بدر والے صحابہ سارے صحابہ سے افضل ہیں۔ تو جبریل نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی جو فرشتے بدر میں آئے تھے انہیں سارے فرشتوں سے افضل سمجھتے ہیں۔ جو 5000 ملائک اللہ نے حضور کے لشکر میں شامل فرمائے تھے، ان فرشتوں کو بھی اللہ نے باقی ملائکہ پر فضیلت عطا فرمائی۔ کیوں کہ انہیں خدمت رسول کرنے کا موقع ملا، سرکار کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ اور ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں جنگ لڑ رہا تھا اور میں نے عجیب منظر دیکھا کہ حضور کے دائیں طرف اور بائیں طرف 2 صحابی تھے، 2 سفید کپڑوں میں ملبوس شخص تھے، ان کا لباس سفید تھا، ایک حضور کے دائیں طرف تھا، ایک بائیں طرف تھا۔ لیکن اگلی بات بڑی سننے والی ہے، وہ کہتے ہیں نہ میں نے انہیں اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا نہ بدر کے بعد کبھی دیکھا۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ لگتا ہے کہ انسان نہیں تھے، ایک جبریل تھے، ایک میکائیل تھے۔ اللہ نے سرکار کی سیکورٹی کے لیے، حضور کی نصرت کے لیے، حضور کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ تو اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر۔ آج ہم ڈر رہے ہیں نا کبھی فرانس سے کبھی کسی سے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ اقبال کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتاب اندر
یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جسے قرآن میں اللہ نے کئی دفعہ بیان فرمایا، اور ایک جو بھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا بے شک اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بڑے کمزور تھے، بہت تھوڑا سا سامان تھا تمہارے پاس، کوئی ہتھیار زیادہ نہیں تھے، اسلحہ زیادہ نہیں تھا، یہاں تک تھا کہ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جنہوں نے صرف تہبند باندھا تھا، اوپر پہننے کے لیے قمیض اور چادر نہیں تھی۔ کوئی آپ نے ایسی آدمی آج تک دیکھی ہے جس کے اوپر پہننے کے لیے کوئی شرٹ کوئی قمیض ہی نہ ہو؟ ایسی فوج دنیا میں غریب سے غریب ملک بھی ہے نا، اس کی ایسی فوج نہیں ہے کہ جس کے سپاہی کے پاس شلوار ہے، قمیض کوئی نہیں، صرف شلوار ہے۔ آج تو جدید آلات ہیں، بختر بند چیزیں ہیں، لیکن صحابہ کئی ایسے تھے جن کے پاس قمیض نہیں تھی، جسم ننگا تھا، جسم ننگا تھا، لیکن اللہ پاک نے پھر ایسی مدد فرمائی کہ انہی صحابہ سے ڈر کے کافر بھاگ رہے ہیں، اور صحابہ پکڑ پکڑ کے انہیں رسیوں میں جکڑ رہے ہیں۔ اللہ کی مدد نا، اللہ کا خاص کرم تھا، اللہ کا فضل تھا کہ اللہ پاک نے ایک بے سر و سامان لوگوں کو، یہ بے سر و سامان کا لفظ میں نے بولا نا، یہ دنیاوی مال کے اعتبار سے ہے، ورنہ دنیا کا سب سے بڑا سامان تو ان کے پاس تھا۔ ان کے لشکر کے کمانڈر ان چیف کا نام محمد مصطفیٰ، ایسا کمانڈر کائنات میں کوئی ہے؟ ایسا جرنیل کائنات میں، ایسا لیڈر کائنات میں کوئی نہیں۔ میرے کریم آقا خود اس لشکر کے کمانڈر ان چیف ہیں، اور سواری اتنی کم سواریاں تھی کہ ایک اونٹ 3 صحابہ اس پہ سوار ہوتے تھے، باری باری، پہلے ایک صحابی سوار ہوتا، ایک منزل تک پہنچتا، 2 پیدل چلتے، پھر دوسرا سوار ہوتا، پھر 2 پیدل چلتے چلتے، پھر تیسرا سوار ہوتا، پھر پیدل چلتے، اور سرکار علیہ السلام کمانڈر چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس پتہ ہے کتنی آج کل مراحت ہیں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کتنی مراحت ہے، کتنا کچھ ہے۔ میرے آقا ایک اونٹ ہے، 3 شخص ہیں، ایک سرکار ہے، ایک مولا علی شیر خدا اور ایک حضرت ابو لبابہ ہے، تینوں پہلے ایک سوار ہوتے ہیں، پھر دوسرے۔ حضرت مولا علی عرض کرتے ہیں، جناب ابو لبابہ کہتے ہیں حضور ہم خادم ہیں، ہم پیدل چلیں گے، ہمارے حصے کا بھی آپ سفر کریں، آپ اونٹ پہ سوار ہو، ہم پیدل چلیں گے۔ لیکن آگے سے حضور نے جواب پتہ کیا دیا؟ وہ جواب سنو، حضور نے فرمایا نہ تے تسی میرے نال بہتے تکڑے ہو، نہ تے تسی میرے نال بہتے تکڑے ہو، تے نہ تمہیں میرے نال زیادہ ثواب دی لوڑ ہے۔ فرمایا اگر طاقت کی بات ہے تو میں تم سے مضبوط ہوں، اور ثواب کی اگر بات ہے تو تم بھی ثواب لینا چاہتے ہو، میں بھی ثواب لینا چاہتا ہوں۔ جہاں کمانڈر ایسا ہو تو فرشتے اترتے ہیں، جہاں کمانڈر ان چیف ایسا عدل کا بیکر ہو، اور کہا تھا پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نے کہ وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو، وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناکہ پر ہے اور امام چل رہا ہے، غلام سواری پر ہے اور امام پیدل چل رہا ہے۔ یہ انصاف، یہ عدل، یہ مساوات کائنات میں کہیں اور نہیں ملے گی، یہ میرے مصطفیٰ کی شخصیت میں ملے گی۔ اس طریقے سے سفر کر رہے ہیں، چاند اونٹ ہیں، اور پورے لشکر میں گھوڑے کتنے تھے؟ 1 گھوڑا۔ کیسا لشکر ہے؟ 1 گھوڑا ہے صرف، اتنا فقر کا عالم ہے، اور تلواریں صرف 8 ہیں، 8 تلواریں ہیں، 6 بختر بند، جو زرہ ہوتی ہے، جو تلوار روکنے والی ہوتی ہے نا، یہ لوہے کا لباس ہوتا ہے، 6 زرہیں تھی صرف جو صحابہ کے پاس تھی، باقی سب ویسے تھے، اور 8 تلواریں تھی، 1 گھوڑا تھا، لیکن پھر بھی پریشان نہیں ہوئے، پھر بھی بزدلی نہیں دکھائی، بلکہ پھر بھی توکل اللہ پہ رکھا۔ اور جب سرکار نے مشورہ مانگا نا راستے میں، اب چونکہ جو
لڑنے کے لیے، تو سرکار نے ایک جگہ پر مشاورت کی صحابہ سے اور پوچھا کہ بتاؤ تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر ہم آگے لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو تم ہمارے ساتھ چلو گے، لڑنے کے لیے تیار ہو؟ جب سرکار نے فرمایا نا تو سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا حضور ایک جان کیا 1000 جانیں بھی ہوں، حضور آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن حضور خوش ہوئے، لیکن آپ نے فرمایا آپ بیٹھ جائیں، کیونکہ وہ تو مہاجر تھے، حضرت عمر کھڑے، انہوں نے کہا حضور سب کچھ قربان ہے، جیسے آپ فرمائیں گے حاضر ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں بیٹھ جائیں، آپ کا تو مسئلہ ہی نہیں۔ پھر دوسرے صحابہ سے پوچھا، فرمایا دو مشورہ۔ حضرت مقداد کھڑے ہوئے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ جملہ بولا کہ یا رسول اللہ تشریف لے چلیے جدھر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہم آپ کے ساتھ ہیں، پر خدا ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو حضرت موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ کو جواب دیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ نے فرمایا نا جنگ کرنے کے لیے جانا ہے، تو انہوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا، انہوں نے کہا موسیٰ تم جاؤ تمہارا رب جانے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، لنگر شنگر ہو تو ہم حاضر ہیں، لڑنے کے لیے آپ جائیں اور آپ کا رب جائے۔ تو حضرت مقداد نے کہا یا رسول اللہ ہم وہ جواب نہیں دیں گے، بلکہ ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا معکما مقاتلون، یا رسول اللہ آپ بھی ہوں، آپ کا رب بھی ہو، اور غلام بھی لڑنے کے لیے حاضر ہیں، ہم بھی لڑیں گے، اور آپ جہاں تک فرمائیں گے، اگر برق الغباب تک بھی آپ میں لے کر جانا چاہیں گے تو یا رسول اللہ ہم آپ کے پیچھے حاضر ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہوں گے، جانے قربان ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا بتاؤ تو مشورہ دو۔ اب ایک انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں دریا میں چھلانگ لگانے کے لیے بھی اشارہ فرمائیں گے نا تو ہم پیچھے نہیں ہوں گے، ہم آپ کے اشارے پر دریا میں چھلانگ لگانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ جذبے تھے۔ پھر سرکار کا چہرہ کھل اٹھا، حضور کا چہرہ چمکنے لگا خوشی سے، تو حضور نے پھر بشارت دی، فرمایا اللہ نے بشارت دی ہے کہ 2 قافلوں میں سے اللہ ایک قافلہ ہمیں عطا فرمایا۔ پھر چل پڑے، بدر کے میدان میں پہنچے، تو یہاں یہ یادگار جنگ ہوئی میدان بدر کے اندر۔ 12 رمضان کو نکلے اور وہاں پہ جا کے خیمہ زن ہوئے، اور 17 رمضان مبارک کو یہ جنگ ہوئی ہے، 17 رمضان۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں جب درست فرمائی تو ایک صحابی کا بڑا پیارا واقعہ ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست فرما رہے تھے نا تو آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا، اور آپ تیر سے نا ایسے صاف سیدھی کرتے کہ جان کی صاف میں کوئی آگے ہے تو اس کو تھوڑا سا پیچھے کر دیتے۔ ایک صحابی تھے حضرت سعد بن رضیہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ تھوڑے سے آگے تھے، تو سرکار نے ان کے ایسے پیٹ پر تیر لگایا، ہمیں پیچھے ہو جاؤ۔ جب تیر لگانا تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تکلیف ہوئی ہے، آپ نے تیر مارا ہے تو مجھے تکلیف ہوئی ہے، مجھے اس کا بدلہ چاہیے، میں نے قصاص لینا ہے، بدلہ لینا ہے۔ سرکار نے تیر اس کو پکڑایا، میں لوگ تم بھی مارو۔ اس نے کہا نہیں حضور بدلہ پورا ہونا چاہیے، میرے جسم پہ قمیض نہیں تھا اور آپ کے جسم پر قمیض ہے، تو لہذا اگر قمیض آپ اوپر کریں گے تو بدلہ پورا ہوگا نا، قصاص تو پھر ہوگا نا، بدلہ تو پھر ہوگا، عدل پھر ہوگا۔ تو دوسرے صحابہ غصے میں آ رہے ہیں کہ تم سرکار سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں یہ میرا اور مصطفیٰ کا معاملہ ہے، یہ عشق ہے، یہ محبت ہے۔ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں میں بدلہ نہیں دوں گا، میرے نبی سے بڑھ کے عدل کا پیکر کون ہو سکتا ہے؟ انصاف کرنے والا میرے آقا سے بڑھ کر اور کون ہے؟ سرکار نے کپڑا مبارک ہٹایا نہ جب تو حضرت
جسم آپ کے جسم سے مسح ہو جائے، کیونکہ آپ کا فرمان ہے کہ جو میرے جسم سے لگ جائے اللہ دوزخ کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ حضور میرا دل یہ تھا کہ میرا جسم آپ کے جسم سے مسح ہو جائے، میرے ہونٹ تیرے جسم اقدس کے بوسے لے، تیرا نام سائیں سہل ہے سفرا دا، تیرے نام کو شام سویر چما، تیرے نام کو ادھو ہاتھ لاما، وقت ہاتھ اپنے مندیر چما، توصیف تیری ہے قرآن دے وچ، ہر حرف تے زبر تے زیر چما، میرے لب ارشد کا پھول تے نہیں، میرے لب ارشد کا پھول تے نہیں، پر میرا دل آدھا ہے تیرے پیر چما۔ یہ سرکار کے عاشق صحابہ جن کی کل کائنات نبیوں کے امام کی ذات ہے اور کچھ بھی نہیں، ان کا جینا بھی حضور کے لیے ہے اور ان کا مرنا بھی سرکار کی ذات کے لیے ہے۔ آپ خود سوچیں، میں حیران ہوتا ہوں، 8 تلواروں سے جنگ لڑ رہے ہیں، صرف 8 تلوار، صرف 6 زرے، صرف 1 گھوڑا، اتنا تھوڑا سا ساز و سامان، کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی آرمی، کوئی چھوٹی سے چھوٹی آرمی، کوئی اتنا بڑا رسک نہیں لیتی کہ سپاہیوں کے پاس ہتھیار کوئی نہ ہو اور وہ جنگ لڑنے کے لیے چلے جائیں، اور کچھ بھی نہ ہو، تلوار تک اپنے پاس کوئی نہ ہو، لیکن یہ ایک انوکھی آرمی تھی، یہ ایک جداگانہ لشکر تھا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے۔ اور بڑی عجیب بات ہے، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ یہ پہلا لشکر تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ یہ وہ لشکر تھا جو اللہ کی وحدانیت کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے سب سے پہلے اس نے اعلان کیا، اعلان جنگ ہوا تو سرکار علیہ السلام اکیلے عریش کے اندر ایک چھپر بنایا گیا جس میں حضور تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا پہرا کون دے گا، سیکیورٹی کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے تلوار اٹھائی اور حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ سب سے مشکل یہ کام تھا سیکیورٹی، حضور کی سیکیورٹی، کیونکہ کافروں کا نظر صرف حضور پر تھی کہ سرکار کو شہید کر دیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ سیکیورٹی کا ذمہ لے لیا، اور آپ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور حضور نے کیا کیا؟ جہاں یہ سب کمانڈروں کے لیے، سب جرنیلوں کے لیے، سارے سپاہ سالاروں کے لیے حضور کی زندگی مشن راہ، سرکار علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ قیام میں کھڑے ہو گئے، ساری رات، جنگ صبح کو ہو رہی تھی، ساری رات حضور اللہ کی عبادت کرتے رہے، ساری رات جاگتے رہے، کبھی سرکار قیام میں ہوتے ہیں، کبھی سرکار رکوع میں ہوتے ہیں، کبھی حضور سجدے میں ہوتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کس انداز میں دعا کرتے ہیں؟ جن لفظوں سے سرکار نے دعا فرمائی ہے نا، اس دعا کے اندر اس قدر یہ ناز کا مقام پایا جاتا ہے۔ سرکار نے دعا کی، یا اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر صحابہ اگر یہ شہید ہو گئے نا تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ یا اللہ اگر آج یہ مارے گئے، آج اگر میرا ابو بکر شہید ہو گیا، آج میرا عمر چلا گیا، آج میرا علی شہید ہو گیا، آج اگر یہ سعد بن معاذ، اگر یہ طلحہ، یہ ابو حذیفہ
سیدنا صدیق اکبر نے سینے سے لگا لیا، چادر اوپر دی، کہا یا رسول اللہ بس کر رہے ہیں، آپ نے اتنی دعا کی ہے حضور اب اللہ ضرور آپ کو مدد عطا فرمائے، حضور آپ نے اتنی دعا مانگی ہے، اور پھر حضور سجدے میں سر رکھ کے یا حیو یا قیوم پڑھتے رہے۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم جب مشکل وقت ہوتی ہے نا اللہ کو بلا دیتے ہیں۔ ہم زیادہ تر لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ فلاں کیا کرے گا ہمارے ساتھ، فلاں کیا کرے گا، تو اصل چیز اللہ کی ذات پہ نظر رکھنا ہے۔ سارے کام اللہ کی عطا سے ہونے ہیں، اللہ پاک کی اجازت سے ہونے ہیں، اللہ پاک کی نصرت سے ہونے۔ تو سرکار یا حیو یا قیوم کا ورد کرتے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ پھر سرکار نے فوراً حضور کا چہرہ چمک رہا تھا اور سیدنا صدیق اکبر سے حضور نے فرمایا ابو بکر مبارک ہو، اللہ کی مدد آ گئی۔ وہ دیکھو 1000 فرشتہ اللہ نے ہماری مدد کے لیے نازل فرما دیا، اور اللہ نے فرمایا سونیا یہ دیکھ 1000 ہے نا، ذرا تھوڑا جا ٹھہر جا، میں 3000 اور بھیج دیا۔ پھر 5000 ملائکہ کا ذکر قرآن میں آتا ہے، اللہ نے 5000 فرشتے اپنے محبوب کی مدد کے لیے نازل فرمایا، اور وہ ملائکہ حضور کی نصرت کے لیے آئے، سرکار کی مدد کے لیے نازل ہوئے۔ اور کہیں سے آپ بھی کہتے ہیں ہم ابھی کافر کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے تو اس کا سر پہلے کاٹ کے نیچے گر جاتا، ہم حیران ہو کے پوچھتے یا رسول اللہ ہم تو مارنے لگے تو پہلے ہی مر گیا۔ حضور نے فرمایا تمہیں نہیں پتا 5000 فرشتہ بھی آیا ہوا ہے، یہ ملائکہ آج نصرت کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمائے ہوئے ہیں، ملائکہ مدد کر رہے ہیں سرکار علیہ السلام کے لشکر کی۔ اور بخاری شریف میں نوجوان ہیں، 2 نوجوان بالکل تھوڑی عمر کم سے محبت اور معاذ۔ اچھا یہ ایک خوشبخت خاتون ہے، حضرت افراء صحابیہ ہیں، ان کے 7 بیٹے تھے، اس خاتون کے 7 بیٹے تھے۔ اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، یہ 7 کے 7 جنگ بدر میں حاضر تھے۔ اس ماں کو سلام نہ کریں جس ماں نے 7 بیٹے پال کر مصطفیٰ کے دین کے لیے پیش کر دیے، 7 بیٹے نہیں تو ماں کہتی ہے پتر ایک حاضری لگاؤ، ایک چلے جاؤ کافی ہے، ایک بھی شہید ہو گیا تمہارا حصہ اسلام میں پڑ جائے گا۔ لیکن 7 جوان بیٹوں کو تیار کر کے بھیجا، فرمایا جاؤ بیٹو میرے نبی کے دین پہ اپنی جانیں قربان کریں۔ 7 بیٹے آئے تھے، ان میں ایک محبت اور معاذ تھے، تھوڑی سی عمر ہے، پیچھے سے مشورہ کیا تھا، ان کا بھائی جان آپ ایک کام مجھے کرنا ہے، آپ ابو جہل کو مار کے ہونا ہے، آج ہم نے ایک کام بس کرنا ہے کہ ابو جہل کو ہم نے نہیں چھوڑنا۔ اب دونوں نے مشورہ کر لیا۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو ایک لڑکا کھڑا ہے، بائیں دیکھا تو ایک چھوٹی عمر کے دونوں لڑکے، میں سوچ رہا ہوں کہ یار کاش میرے ارد گرد کوئی جوان بندے ہوتے نا تو جنگ اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے لڑکے ہیں یہ کیا کریں گے؟ کہتے ہیں میں نے ایک کی طرف دیکھا نا تو مجھے کہنے لگا چاچا جان ابو جہل کو آپ جانتے ہیں؟ میں ہاں جانتا ہوں، تمہیں کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم ابو جہل کو ماریں گے، سنیں ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ کہ آج یہ جذبہ امت میں آ جائے، یہ سرکار کا عشق، یہ جوش، یہ سرکار علیہ السلام کی تعظیم اگر امت میں آ جائے تو ان نوجوانوں نے کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں لیتا ہے وہ محبوب باری کو، سنے سرکار کو گالیاں۔ کہتے میں ابھی یہ بات کر رہا تھا، دوسرے نے دیکھا، وہ کہنے لگا چاچا جی ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، تمہیں کیا کام ہے؟ کہنے لگا میں اسے مارنے تو آیا ہوں۔ کہتے سامنے دیکھا ابو جہل اونٹنی کے اوپر پھر رہا ہے، میں نے اشارہ کیا وہ جا رہا ہے ابو جہل، وہ دونوں کہتے ہیں شکروں کی طرح پڑ گئے، اور ایک نے مارا زمین پہ گرا دیا، دوسرے نے مارا، دونوں نے ضربیں لگائی۔ پیچھے سے اکرما یہ ابو جہل کا بیٹا تھا، بعد میں اللہ نے اسلام کی دولت دے دی، بعد میں مسلمان ہو گئے جب فتح مکہ کے بعد۔
اکرما نے پیچھے سے حملہ کیا اور بازو جو حضرت معاذ تھے ان کے بازو پہ لگا، بازو نیچے لٹکنے لگا، تھوڑا سا رہ گیا، انہوں نے پاؤں رکھا اور بازو پھیڑ دیا۔ یہ تھا جذبہ، یہ تھے جوان امت مصطفیٰ کے۔ اب قتل کر کے نا دوڑے حضور کے پاس گئے، ایک نے کہا یا رسول اللہ میں نے ابو جہل کو مار دیا، حضور نے فرمایا تم نے مارا؟ کہنے لگا جی۔ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ میں نے مارا، ایک کہتا ہے میں نے مارا، دوسرا کہتا ہے میں نے مارا ہے۔ حضور نے فرمایا تم دونوں دعویٰ کر رہے ہو ہم نے مارا ہے، تلواریں کدھر ہے تمہاری؟ وہ لاؤ پتہ چل جائے گا۔ وہ دونوں تلواریں لائے نا، دونوں پہ خون لگا تھا۔ حضور نے فرمایا کلاکما قاتل، فرمایا تم دونوں نے مارا، تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے۔ تو سرکار کے یہ اور پھر یہ لکھا ہے حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ضیاء النبی میں نے لکھا ہے کہ خود وہ جو بازو کٹ گیا تھا نا، جب جنگ ختم ہوئی نا تو حضور نے فرمایا وہ بازو تلاش کر کے لاؤ۔ وہ بازو جب لایا گیا نا تو سرکار نے لواب دہن لگا کے ساتھ لگایا، وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کٹا بھی تھا یا نہیں کٹا۔ ہم عظمت رسول کے نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، سرکار کے لیے کٹا تھا نا، تو سرکار نے پھر عطا فرما دیا۔ اور حضرت عائشہ کا بات واقعہ ہے، یہ ایمان تازہ ہوتا ہے بندے کا۔ لڑ رہے تھے حضرت عائشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، تو اتنا لڑے جوش سے کہ تلوار جو تھی نا وہ ٹوٹ گئی۔ جب تلوار ٹوٹی نا تو دوڑے دوڑے آئے سرکار کی بارگاہ، سبحان اللہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور تلوار ٹوٹ گئی، کیا کروں؟ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا میں کون سا جتنی ہیں 8 ہیں وہ سب چلا رہے ہیں اپنی اپنی، میں کہاں سے دے دوں؟ نہیں، میرے نبی نے اس فقر کے عالم میں یہ بھی بتا دیا کہ نبی کو اختیار تو اللہ نے دیا ہے، لیکن ہم یہ کائنات کو صبر کا ایک نمونہ دینا چاہتے ہیں۔ سرکار نے وہ اظہار فرمایا، سرکار کے پاس کھجور کی چھڑی تھی، حضور نے فرمایا قاتل بہذا یا کاشا، حضور نے فرمایا کاشا اسی کے ساتھ لڑو، کھجور کی چھڑی۔ اب آگے سے اگر کوئی خشکی کا مارا ہوا ہوتا وہ کہتا حضور یہ تو ہے سوٹی، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، سوٹی دے کے سوٹی سے میں کیا لڑوں گا؟ بھلا تلواروں کے سامنے سوٹیوں کا کیا کام ہے؟ کھجور کی چھڑی سے میں کیسے لڑوں گا؟ کاشا کو پتا تھا میرے نبی نے فرما دیا اب سب کچھ ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی وہ چھڑی کھجور کی چھڑی جو تھی نا، حضرت عائشہ نے جیسے ہی اس کو پکڑا، جیسے ہی حضرت عائشہ کے ہاتھ میں آئی تو چمکتی ہوئی تلوار اللہ نے اس کو بنا دی۔ یہ سرکار کا معجزہ بدر کے میدان کے اندر ظاہر ہوا کہ وہی چھڑی سرکار کے جب زبان مبارک سے نکلا کہ اسی سے لڑو، اس کو اللہ پاک نے سرکار کی زبان مبارک کا صدقہ اللہ نے اس کو چمکتی ہوئی تلوار بنا دیا، اور پھر جب تک وہ زندہ رہے یہ تلوار ان کے پاس رہے، کیونکہ یہ عام تلوار تو نہیں تھی نا، یہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو تلوار بنا دیا تھا۔ یہ تلوار، یہ چھڑی کو تلوار بنا کے حضور نے بتایا کہ اللہ نے اپنے نبی کو بڑی عظمتوں سے نوازا، بڑی شانوں سے نوازا ہے۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار کے صحابی، ان کو تیر لگ گیا، اور ایک سیرت کی کتاب میں نے پڑھا ہے کہ یہ تیر لگا کیوں تھا ان کو؟ حضرت قتادہ، یہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ حضرت قتادہ کو تیر لگا، ہم نکل گئے، لیکن یہ اس کی وجہ کیا ہے، لگا کیسے تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت قتادہ جو ہے نا، یہ اللہ نے ایک بڑا تجربہ دیا تھا، جب کوئی تیر نکلتا تھا نا کمان سے تو یہ دیکھ کر تجربے سے بتا دیتے کہ یہ فلاں جگہ لگے گا، یہ تیر کے نشانے کو بانپ جاتے تھے۔ جیسے تیر نکلا نا تو یہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ سیدھا حضور کی آنکھ مبارک میں لگے گا۔ انہوں نے جب تیر کی سمجھ کو دیکھا نا کہ جب کمان سے نکلا انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ تیر سیدھا حضور کی آنکھ مبارک میں لگے گا، تو یہ دوڑ کر حضور کے آگے کھڑے ہو گئے، اپنی آنکھ آگے کر تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی
میری آنکھ حضور قربان ہو جائے، آنکھ نکل گئی. یہ تھا یقین محکم. یہ آیت پڑھتے ہیں کیا نعبد و ایاک نستعین، مدد صرف اللہ سے مانگتے ہیں. ہر تقریر سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد جب اللہ سے مانگتے ہو تو پھر ڈرتے کیوں ہو انگریزوں سے؟ پھر ڈرتے کیوں ہو؟ یہ روزی کا مالک اللہ ہے. روزی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. جان کا محافظ بھی کون ہے؟ اللہ ہے. اور یہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا حق بات کیا کرو. نہ تمہاری روزی کو کم کر سکتا ہے، نہ تمہیں وقت سے پہلے کوئی موت دے سکتا ہے، نہ کوئی وقت سے پہلے موت دے سکتا ہے، نہ تمہاری کوئی روزی بند کر سکتا ہے. کہاں سے روزی ہماری بند نہیں کر سکتا. روزی عرش والا رب ادا کرواتا. یہ جذبہ تھا. آنکھ آگے کر دی، تیر لگا نا، آنکھ نکل گئے. اب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، ریلا نکل گئے. یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے. حضور نے فرمایا کہ دادا صبر کرو، جنت ملے گی. صبر کر، جنت ملے گی. ہونا کیا یا رسول اللہ، جنت اپنی مرضی نال دے چھڈو، اج ساڈے منگن نال دے چھڈو. جے سخیاں کولوں منگیے نا تے کوئی انج نہیں منگیدا. سخیاں کولوں منگیے تے کھلی جھولی نال منگیدا ہے. یہ نہیں کہ اتنا سا دے دو اتنا نہ دو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہیں لوٹتے. غریب ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل بھی اضطراب میں ہے، اور خود بھیگ دیں اور خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو. اب حضور آنکھ میرے مانگنے سے دے دیں، جنت تو پھر ہے ہی نا. حضور آنکھ کے بغیر کے کام نہیں چلے گا. سرکار لوگ کہیں گے کہ تمہاری آنکھ ہی کوئی نہیں، تو سرکار نے لواب تان لگایا، ڈیلا رکھا. اللہ نے پہلے سے بھی زیادہ بنائی عطا فرمایا. سرکار کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا. اور پھر حضور نے بھی بتایا کہ اللہ نے مجھے با اختیار نبی بنا کے بھیجا، بے اختیار نبی نہیں. اور یہ صحابہ کے ایمان کا امتحان تھا. عجیب منظر ہے، ایک طرف ایک بھائی ہے، دوسری طرف دوسرا بھائی ہے. حضرت مولا علی شیر خدا، آپ کا بھائی عقیل بن ابی طالب، یہ کافروں کے لشکر میں تھے، یہ کافروں کے ساتھ. اور حضرت علی مسلمانوں کے لشکر میں تھے. حضرت عباس حضور کے چچا کافروں کے لشکر میں ہیں. حضرت امیر حمزہ ادھر مسلمانوں میں ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر وہ کافروں کے لشکر میں ہے. اور حضرت صدیق اکبر ادھر حضور کے ساتھ ہیں. دیکھو عجیب منظر ہے. حضرت عمر کا سگا ماموں، اب ماما دو باری ماں کو تو پھر ماما بنتا ہے. ماما ابو جہل حضرت عمر کا ماموں ہے، ماموں سامنے ہے. لیکن ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بعد میں ہو گیا نا معاملہ کلیئر، 70 قیدی ہو گئے، 70 کافروں کو رسیوں سے باندھا گیا. تو سرکار نے پوچھا نا کیا کریں. حضرت عمر نے جو مشورہ دیا تھا بڑا ٹاپ کا مشورہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جتنے قیدی ہوئے نا، جو ان کے رشتے دار ہیں نا، ان کو کہیں وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو مارے. جو میرے رشتے دار ہیں وہ میں مارتا ہوں، جو ابو بکر کے رشتے دار ہیں انہیں یہ مارے. جس کا جو رشتے دار ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے مارا جائے. کیونکہ حضرت عمر بڑے سخت تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے نرم مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ نرمی کریں، فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیں، یہ ہمارے رشتے دار ہیں، ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں. لیکن دیکھو کہ کیسا ٹکراؤ تھا. ایک طرف بیٹا ہے، دوسری طرف باپ ہے. اور عبد الرحمن بن ابی بکر نے ایک دن کہا تھا حضرت صدیق اکبر سے بعد میں جب مسلمان ہو گئے، ابا جی تسی ایک دن نہ میری تلوار تو لے جنگی بدر چ آ گئے سے، میں چاہتا کہ تمہوں اڑا دیتا. میں آخیا پھر بھی ابا ہے، میں آخیا پھر بھی باپ ہے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا
گئے تھے بدر میں، ان کی والدہ آئیں اور وہ سرکار سے کہنے لگی یا رسول اللہ بتاؤ میرا حارثہ بیٹا جو ہے نا وہ کہاں ہے؟ اگر تو وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، اگر جنت میں نہیں تو پھر میں ایسا لوہا کروں گی، ایسا روؤں گی، ایسا ماتم کروں گی دنیا دیکھے گی۔ اگر جنت میں ہے تو پھر نہیں کروں گی۔ تو جنتیاں نے ماتم کا نہیں نہ ہوتا، جنتیوں پہ نہیں ماتم ہوتا۔ اگر جنت میں ہے تو صبر کروں گی، اگر کہیں اور ہے تو پھر میں ایسا لوہا کروں گی دنیا دیکھے گی۔ حضور نے فرمایا ملتے او بولی بالی، جنت ایک نہیں ہے، جنتیں 8 ہیں، جنتیں 8 ہیں، اور جنت کا سب سے اعلیٰ جو درجہ ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ فرمایا تیرے بیٹے کو رب نے جنت الفردوس میں مقام عطا فرمایا۔ یہ اصحاب بدر جو شہید ہوئے تھے 14 صحابہ، اور جب وہ شہید ہو گئے تو مدینہ میں واپس آئے، 22 رمضان کو حضور واپس تشریف لائے مدینہ شریف، اور صحابہ نے باتیں کی یار وہ 14 بیچارے شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، اگر آج وہ بھی ہوتے تو ہمارے ساتھ کھاتے پیتے سیر افطاری ہوتی تو وہ بیچارے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ نے اس وقت قرآن کی آیت نازل فرمائی، بتا دوں سورہ بقرہ کی آیت، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا وہ جو میری راہ پہ جنہوں نے جان دی ہے نا انہیں مردہ نہ کہو، مردہ نہ کہو، یا اللہ کیا کہیں؟ فرمایا بل احیاء، فرمایا بلکہ وہ زندہ ہے۔ وہ جو 14 تم کہتے ہیں مر گئے، کسی کے سینے پہ تیر لگا، کسی کی گردن کٹ گئی، کسی کے بال کٹ گئے، یہ 14 جو شہید ہوئے ہیں ان پہ افسوس نہ کرو۔ فرمایا بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہیں، زندہ ہیں۔ یا اللہ ہمیں تو نہیں نظر آتے، ہمیں تو نظر نہیں آتے۔ فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہاری سمجھ چھوٹی ہے، شہید کی زندگی بڑی ہے، تمہاری سوچ چھوٹی ہے، شہید کی زندگی بڑی ہے۔ پہلی کلاس کا بچہ ہو نا، پہلی کلاس کا، اس کے آگے جناب آپ ایم اے کی کوئی کتاب رکھ دیں، ایم ایس سی کی رکھ دیں، وہ پڑھ لے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلنا یہ اردو بنے ہیں یا انگلش ہے۔ اگر بخاری شریف کو پہلے سال بچہ داخل ہوتا ہے مدرسے میں، اس کے سامنے آپ بغیر آپ کے بخاری شریف رکھ دیں تو وہ بیچارہ دیکھے گا یہ ہے کیا، کون سی زبان ہے، کیونکہ وہ بخاری بڑی ہے اس کی عقل چھوٹی ہے، وہ کتاب بڑی ہے اس کی عقل تھوڑی ہے۔ تو اس لیے رب نے فرمایا اور تمہوں نہیں سمجھ آنی، شہید زندہ ہے بس مان جاؤ، رب کہہ رہا ہے شہید زندہ ہے، انہیں روزی بھی ملتی ہے، اللہ پاک نے انہیں جنتوں میں اعلیٰ مقام دیے ہوئے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، یہ موت مسیحا بن گئی جب اللہ کے نام پہ آئی، جب رسول اللہ کے دین کے لیے آئی تو بدر فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار۔ اب بھی اللہ پاک کو جذبہ محبت رسول ہمیں بھی عطا فرمائے۔ یہ ایک دو سوال ہے کہ شیخ فانی کے بارے میں کہ اپنی طرف سے کسی غریب کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، یہ اس کے لیے ہے۔ شیخ فانی کیا ہوتا ہے؟ ایسا بوڑھا آدمی جو اب روزے نہیں رکھ سکتا، ایسا بوڑھا آدمی جو روزے نہیں رکھ سکتا، ایسا مریض جو ایسی مرض میں مبتلا ہے کہ روزہ رکھنے سے مرنے کا اندیشہ ہے۔ کوئی نیک ڈاکٹر ماہر ڈاکٹر کہتا ہے کہ روزہ رکھنے سے بیماری اور بڑھ جائے گی، اور وہ بیماری بھی ایسی ہے بندہ تندرست ہونے کی امیدیں ظاہر نہیں ہیں، وہ اللہ تو شفا دینے والا جس کو چاہے، لیکن کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے کے چانسز بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو ایسے مریض کو، ایسے بوڑھے کو اجازت ہے کہ وہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ ایک دن ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلاتا ہے۔ فدیہ طعام مسکین، ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے تو اللہ اس کا روزہ چھوڑنے والی ہے نا معاملہ، اللہ اس سے وہ
تقریباً کم از کم یا 2.25 کلو گندم دے دے یا 4.5 کلو جو اس کو روزانہ دے دے، 4.5 کلو کھجوریں روزانہ کی بنیاد پہ دے دے، تو وہ روزوں کی گنتی کے حساب سے دے دے گا تو فدیہ اس کا ہو جائے گا۔ اور دوسرا صاف سوال ہے کہ اگر وہ بیمار بھی ہے، غریب بھی ہے، دیکھ نہیں سکتا، بیچارہ اتنا غریب ہے کہ وہ ادائیگی فدیے کی نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگتا رہے، وہ اللہ پاک سے معافی مانگتا رہے۔ جیسے ہی اس کو دولت ملے، جیسے ہی اللہ اس کو آسانی کرے تو اس وقت فدیہ ادا کر دے، جب بھی اس کے حالات اس کو وہ فدیہ دے دے، اور اس وقت تک اللہ پاک سے جب معافی مانگتا رہے، مولا میں مجھے نہیں رکھ سکا تو مجھے معاف کر دینا۔ تو شریعت نے اتنی آسانی ہمیں عطا فرمائی۔ کون بیمار ہے اس کو خود بھی پتہ ہوتا ہے بندے کو میں کتنا ہے بیمار۔ کئی دوست ہے وہ نزلہ بھی ہو جائے نا جن کے پاس یاد نہ پہلے دو کے رکھے نے، پھر اس تو بعد یار بس طبیعت بڑی خراب ہو گئی، نزلہ بڑا ہو گیا۔ یہ چھوٹے موٹے معاملے جو ہے نا ان کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کئیوں نے ارادہ کیا ہوتا ہے بس پہلے رکھ لینے آپ دینے کے، ایک سپاہی بھی تو رکھ لینا ہے، 4 جمعے نے رکھ لینے ہیں، ماشاء اللہ بلے بلے ہو جائے، اور بھائی ایک بھی نہیں چھوڑنا جائے، پورا مہینہ روزے رکھنا کیا ہے۔ من شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ، جو بھی مہینہ پائے روزے رکھے۔ اس میں یہ 4 دن کے یہ گنتی ہے، چند دن ہے، پورے 11 مہینے رات رات کے کھاتے ہیں۔ اگر ایک مہینہ سونے کے نام پہ صبر بھی کر لیا تو کیا، اور کوٹا پر پورا کر لینے ہیں، سحری افطاری سحری افطاری پورا کر کے کھلونے ہیں، لیکن صبر کا ایک نام ہے روزہ۔ یہ چند دن ہیں، چھوڑے نہ روزے۔ آخری اشراق خصوصاً اللہ کا ذکر کریں، عبادت کریں، شب قدر تلاش کریں۔ اعتکاف میں تو کچھ پابندی ہے، ایک بندہ وہ بیٹھے گا مسجد میں، مجھے ملا ہے تعمیر کی طرف سے، ایک دوست بیٹھے گا، وہ فیصلہ کر لیں گے کون سا ضرورت بیٹھنا ہے، یا زیادہ ہو تو کر لیں گے، اس سے زیادہ کی پرمیشن بھی نہیں ہے، تو انشاءاللہ باقی جو نہیں بھی بیٹھ سکیں گے تاک راتیں آ کر اللہ کی عبادت کریں، مسجد صلاۃ و تسبیح پڑھیں، نوافل پڑھیں،